قرآن کریم سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ اصل فلسفہ قربانی کہ اپنی عزیز ترین چیز کو راہ خدا میں قربان کر دینے کا حوصلہ اور جذبہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ گفٹ آپ کی ملکیت میں آ گیا ہے، اب اگر آپ اس سے قربانی کرتے ہیں تو ہو جائے گی۔ بندہ مومن کا ہر عمل اس کے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب آپ اس رضا سے ہٹتے ہیں تو آپ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، دو قسم کے علماء ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں محقق جو پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے ہوتے ہیں۔ پھیری والا جو بندہ ہوتا ہے نا عارف بھائی، اس کے بعد کبھی کبھی مال اچھا ملتا ہے پھیری والے کے پاس، زیادہ تر اس کے بعد کنڈم مال ہوتا ہے، بیچ کر نکل جاتا ہے پتلی گلی سے، پھر نظر بھی نہیں آتا، ملتا بھی نہیں۔ لیکن جس کی دکان ہو، جو برانڈ والا ہو نا، وہ کبھی تھکا ہوا مال نہیں رکھتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت کے ساتھ محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام الف سے اجالا۔ آپ جانتے ہیں پروگرام میں ناظرین کرام ہم وہ تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں جو اسلام ہماری جس طرح رہنمائی کرتا ہے، ساتھ وہ مسائل جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی، کوئی موقع ہو، کوئی لمحہ ہو، وہ خوشی کا موقع آئے یا غم کا موقع آئے، اسلام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ جب کبھی ہم گرداب میں پھنسے ہیں تو اسلام کی روشنی نے ہمیں نکالا ہے، اور نبی پاک کی پاک سیرت نے ہماری زندگی کو مستنیر کیا ہے۔ یہ اسلام کا ہی حوالہ ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ہر موقع پر انسان کی رہنمائی بھی کی ہے اور اسے انسانیت کے معراج پر پہنچایا ہے۔ آپ جانتے ہیں عید کی آمد ہے، اور عید قربان وہ عید ہے جہاں پر ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو کہ اپنی انا کو بھی ذبح کر لیں تو پھر قربانی کی معراج جو ہے، قربانی جو ہے اپنی معراج پہ پہنچ جائے۔ ہم آج بات کریں گے قربانی کے بہت سارے مسائل کے حوالے سے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، قربانی کے مسائل اس کے حوالے سے آپ جاننے میں آپ کو مشتاق رہتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے، دین سیکھنے کی آپ کو جستجو رہتی ہے۔ ساتھ ہم اپنے آج کے مہمان سے یہ جانیں گے کہ ہمیں کس طرح یہ سنت ابراہیمی کو ادا بھی کرنا ہے اور رب سے جو ہے نا رضا اس کی حاصل کرنی ہے، اور اس کی منشا کے ساتھ اپنے لیے دین اسلام پر ہم کس طرح چل کے اپنی زندگی کو احسن انداز میں گزار سکتے ہیں۔ آج کے مہمان بہت جاندار شخصیت، اپنے مسلک کی بڑی توانا آواز ہیں، اور آپ ان مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں، علمی آپ کا علمی حوالہ ہے، آپ ہر وقت علم دو شخصیت ہیں، اور کوئی بھی موضوع ہو آپ بڑی علمیت کے ساتھ، بڑی جامعیت کے ساتھ جواب عنایت کرتے ہیں، اور یہ بغیر اس کے امتیاز کے کہ آپ جو نا کسی چیزوں کو بالاتر رکھتے ہوئے ہر بات کو بڑے کھلے انداز کے اندر دلائل کے ساتھ آپ جو نڈر ہو کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ عبداللہ ثاقب صاحب تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ نے پھر وقت دیا ہمیں جی۔ قبلہ سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں فلسفہ قربانی کے حوالے سے، آمد ہے عید قربان کی، کہ فلسفہ قربانی ہے کیا، اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ عارف بھائی۔ دیکھیے قربانی جو ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے انہیں قربانی کا حکم دیا گیا۔ ایک نے جانور کو قربان کیا، ایک نے اناج کی قربانی پیش کی، اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ آگ آتی تھی اور اس قربانی کو لے جاتی تھی، جس سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ یہ قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن کریم سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے، گویا ہر امت جو ہے وہ قربانی کرتی رہی۔ پھر اس کو خاص جو ہے مقام ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام دیا، اللہ نے نبیوں میں سے انہیں اپنا خلیل بنایا اور اولو العزم رسولوں میں انہیں شامل فرمایا۔ اللہ سے محبت ان کی جو ہے وہ کمال پہ پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، اور بچپن میں ہی اس بیٹے کو بیابان میں چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ پھر جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے خواب کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك،
انہوں نے جا کے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا اور سنانے کے بعد فرمایا فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرا اس میں کیا خیال ہے، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے سے مشاورت کی. آج ہمارے معاشرے میں یہ پہلو جو ہے یہ مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. ہم اپنے بچوں کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے، ہم انہیں نکال دیتے ہیں اپنی فیصلہ سازی سے کہ تم ابھی بچے ہو. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان سے مشاورت کرو، انہیں بڑا بناؤ، انہیں ذمہ داری کا احساس دلاؤ اور وہ آن کریں چیزوں کو. جب پوچھا گیا فانظر ماذا ترى، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہ کر دیجئے جس کا حکم آیا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بیٹا تکلیف ہوگی، کہا اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے اصل فلسفہ قربانی، کہ اپنی عزیز ترین چیز کو راہ خدا میں قربان کر دینے کا حوصلہ اور جذبہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. پھر وہ بڑا ایک خوبصورت طویل واقعہ ہے جس کو ہم اختصار کے ساتھ صرف اس میں سے چیدہ باتیں عرض کر دیتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے عرض کی، بابا جان جب مجھے ذبح کرنے لگے تو مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا. اور اس کی یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کہیں چھری پھیرتے ہوئے میرے چہرے کو دیکھیں تو آپ کے ہاتھوں میں لغزش نہ آ جائے کہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے پیشانی کے بل لٹا دیا اور گلے پہ چھری چلا دی. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی گئی کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسن احسان کرنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں. چھری چل گئی، فوارہ چھوٹ گیا خون کا، ہاتھ خون سے تر ہو گئے. ایک باپ جس کو بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، یہ بیان کرنا میرے خیال سے ہمارے لیے امپاسبل ہے یا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. الفاظ نہیں ملیں گے اس کو بیان کرنے کے لیے. لیکن جب وہ خون کے فوارے سے ہاتھ تر ہیں اور جو آپ کا لباس ہے اس پہ خون ہے، آپ نے جب اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا، دیکھا بیٹا سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے اور ایک مینڈا جو ہے وہ ذبح کیا جا چکا ہے. تو یہ قربانی کا فلسفہ ہے عارف بھائی. جانور جو ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ ہو کہ اے اللہ یہ تو جانور ہے، اگر اس کی جگہ مجھے اپنی اولاد، مجھے اپنا مال، مجھے اپنا آپ قربان کرنا پڑے تیرے حکم پر، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اے اللہ ہم حاضر ہیں ہر قربانی. عبداللہ بھائی آپ نے جو قرآن پاک کی روح اور قرآن پاک سے جو روایت بیان کیا، جو ترجمہ بیان کیا پورا ماشاءاللہ، تو حج کے یہ تو ایک فلسفہ قربانی ہے. لیکن جو ہمارے طرز مسلمانی ہے ہمارے اس معاشرے کی، اور ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، وہ ٹک ٹاک سے شروع ہو رہی ہے، ٹک ٹاک پہ ختم ہو رہی ہے. اور جب تک ہم وہ اسٹیٹس پہ نہ لگا لیں، جب تک ہم رشتہ داروں کو تصویریں، اور خاص طور ان رشتہ داروں کو جو قربانی نہیں کر سکتے، انہیں جب تک نہ دکھا لیں، نہ چڑھا لیں، اور محلے میں اپنی واہ نہ کروا لیں کہ چوئی صاحب کا بڑا شاندار جانور آیا ہے، تب تک ہماری روح کی تسکین جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، نفس کی جو ایک تسلی ہے وہ نہیں ہوتی. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بڑی اہم بات ہے عارف بھائی. فلسفہ قربانی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک ایونٹ بنا لیے. اب یہ عبادت نہیں رہا. عبادت تھا تب تک یہ قباحتیں نہیں تھیں. اب ایک ایونٹ ہے اور ایونٹ کو ہم سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں، اس میں ہم دکھاوا کرتے ہیں، اس میں ہم اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. محلے میں سامنے والوں نے 2 جانور لیے ہیں تو ہم نے 3 لینے. اللہ کی رضا جب آپ کے پیش نظر ہوگی تو تب آپ ان قباحتوں سے بچیں گے. اور جب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے تو پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے ایسے نمازی آئیں گے، اللہ انہیں فرمایا کہ اپنی نمازیں لے لو اور جہاں ان کا فائدہ ملتا ہے جا کے لے لو، میری بارگاہ سے تمہیں فائدہ نہیں ملنے والا. کیوں؟ تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑی تھی. اسی طرح روزے دار، حج والے، اسی طرح قربانی والے لائے جائیں گے کہ یہ پکڑو اپنی قربانیوں کے جانور، جاؤ جہاں آج تمہیں ان سے فائدہ ملتا ہے لے لو، میرے لیے تم نے قربانی نہیں کی، میرے لیے کی ہوتی تو آج میں تمہیں ان کا ریوارڈ اور اجر ضرور دیتا. تو اب یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے یا اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے. اگر لوگوں کے لیے کرنی ہے تو پھر یقین کر لیں آپ کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اللہ کے لیے کرنی ہے تو پھر ان چیزوں سے بچ کر اللہ کی رضا کے طالب. اچھا عبداللہ بھائی، ایک محاورہ کا یہ تھا کہ لو جی کٹا کھل گیا. جی اس قربانی بھی کٹا ایک نیا کھل گیا. ایک مولانا صاحب ہیں، بلکہ میں تو انہیں یہ کہتا ہوں کہ مفتی کوی کے وہ چھوٹے بھائی ہیں. میں انہیں جو ہے نا وہ مفتی کوی کا ایک سستی فوٹو کاپی ہے، انہیں یہ کہتا ہوں مولانا
ظہیر قیوم صاحب کر کے کوئی نام ہے ان کا, عبد القیوم ظہیر. دیکھیں نا, عبد القیوم ظہیر, میں نے صحیح کہا نا کہ وہ سستی فوٹو کاپی ہے. انہوں نے نیا کٹا کھول دیا ہے. حالانکہ کٹے جو ہے وہ بڑے شوق سے علماء حضرات مولوی حضرات کھاتے ہیں, لیکن انہوں نے کٹا یہ کھولا کہ کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی. اب اس میں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کٹا انہوں نے کھولا یہ کس حد تک ٹھیک ہے, اس حوالے پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے نا جی, یہ مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور جہاں تک تعلق ہے علامہ صاحب کا, علامہ صاحب میرے دوست ہیں اور کئی پروگرامز میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, تو آج بھی شاید ہم ایک پروگرام میں اکٹھے ہوں تو میں انشاءاللہ ان سے ڈائریکٹ بھی اس پہ بات کروں گا. قرآن کریم نے وہ جو لاجک لانے کی کوشش کرتے ہیں نا, سمجھتے نہیں ہیں. ایک ہی سانس میں دو باتیں کرتے ہیں. پہلی بات وہ کرتے ہیں کٹا جائز ہے, حلال ہے, بھینس حلال ہے, بس کٹ کے جائز نہیں ہے, گوشت بھی حلال ہے, دودھ بھی حلال ہے, قربانی جائز نہیں. اللہ اچھا, یہ ان کی اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے جو جانور بیان کیے ہیں قربانی کے لیے وہ 4 قسم کے ہیں, جوڑے 4, 8 جانور ہیں, تو وہ 8 ہی کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین, سورہ انعام میں, کہ بکرا بکری ہے اور گائے اور جو ہے وہ بیل ہے اور اونٹ اور اونٹنی ہے. یہ 8 جانور ہیں جن کی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ قربانی نہیں کر سکتے. لیکن علماء اہل حدیث اور ہمارے احناف اور دیگر جو مسالک ہیں, فقہا ہیں, ان کے ہاں چونکہ گائے اور بھینس جو ہے یہ ایک ہی جنس ہیں, ان پر حکم جو شریعت کا لگتا ہے وہ ایک جنس کا لگتا ہے. زکوٰۃ کا حکم لے لیں, ان کے جائز اور حلال ہونے کا حکم لے لیں, یہ سارا آپ نے لیا گائے سے. کیوں؟ عرب کے خطے میں یہ جانور نہیں موجود تھا, اس وجہ سے اس کا اس طرح صراحتاً ذکر نہیں ہے. ہمارے خطے میں یہ موجود ہے اور یہ چونکہ گائے کی جنس سے ہے, لہٰذا ہمارے علماء نے, اور علماء اہل حدیث جو محقق ہیں, یاد رکھیے گا 2 قسم کے علماء ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں محقق جو پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں, جو تحقیق کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے ہوتے ہیں. پھیری والا جو بندہ ہوتا ہے نا عارف بھائی, اس کے بعد کبھی کبھی مال اچھا ملتا ہے پھیری والے کے پاس, زیادہ تر اس کے بعد کنڈم مال ہوتا ہے, بیچ کر نکل جاتا ہے پتلی گلی سے, پھر نظر بھی نہیں آتا, ملتا بھی نہیں. لیکن جس کی دکان ہو, جو برانڈ والا ہو نا, وہ کبھی تھکا ہوا مال نہیں رکھتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے میری دکان پہ آنا, میں دکان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا. تو جو محقق علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ کٹے کی قربانی بالاتفاق جائز ہے, اس پر اجماع امت ہے. اور جو پھیری والے مولوی ہیں جن کے پاس مال کنڈم ہے, وہ اس پہ شہرت لینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ عبد القیوم صاحب جیسے لوگ سارے اس میں آ جائیں گے, اور بھی ہیں 3-4 اور بھی ہیں. انہوں نے کھولا نا, یہ ہر سال کھولتے ہیں اور منڈی میں جا کے کھولتے ہیں. مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ نہ وپاری کہیں ان کا سر نہ کھول دیں, کیونکہ ظاہر وپاری کے سر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. تو جس وپاری نے بیچارے نے اتنی محنت سے بلایا, تو یہ نہ ہو پھر علامہ صاحب کا سر پھٹا ہوا اور میں ان کے جناب پھل لے کے جا رہا ہوں خبر لینے. تو میں ان کو بارہا کہتا ہوں آپ 5واں گیئر مت لگایا کریں, اعتدال میں رہیں. آپ یہ کہیں کہ میری رائے میں یہ ہے. اب میں نے ان کا ایک کلپ سنا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قربانی قبول ہی نہیں کرے گا. بھئی اللہ نے آپ کے کان میں بتایا میں نہیں کروں گا قبول. آپ کون ہوتی ہیں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینے والے؟ اللہ اس کا جو ثواب آپ کو نہیں دے گا. بھئی آپ کس بہاف پہ یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہیے کہ میری رائے میں, میری دانش میں, میری سمجھ میں, اور آپ عقل کل نہیں ہیں. جب آپ ہی کے مسلک کے جید علماء, بڑے علماء, محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی جائز ہے, تو پھر آپ ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ جی ایک اور چیز کہ بکرا قسطوں پہ ہم نے عمر شریف صاحب کا جو ہے وہ ڈرامہ تو سنا, اور 90s میں بڑی اس کی شہرت بھی ہوئی, لیکن اب ہم نے بکرا قسطوں پہ واقعی ہی بکرا قسطوں میں ملنا شروع ہو گیا. یعنی کہ انہوں نے ایک, میں نے اشتہار دیکھا باقاعدہ, اس پہ انہوں نے کہا کہ بکرا آپ قسطوں میں انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں. کیا انسٹالمنٹ پہ لی ہوئی چیز بکرا لے کر قربانی جائز ہے؟ دیکھیے اس میں ہمارے بھائی انسٹالمنٹ پہ لے کے قربانی اگر آپ کرتے ہیں قربانی ہو جائے گی. اچھا, قربانی ہو جائے گی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. پیسے جو نا ادھار کر رہے ہیں, ہاں جی, تو آپ پہ قرض ہے ایک طرح. ہاں جی, تو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی ہمیں. ایک ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں. اچھا, 52.5 تولے چاندی, اس کے ایکول آپ کے پاس سیونگ یا مال تجارت پڑا ہوا, لیکن ابھی آپ کے پاس کیش نہیں ہے. اچھا, ہیں صاحب نصاب آپ, لیکن کیش نہیں ہے. اب آپ کو چیز بیچیں گے اپنی, یا ادھار لے کے قربانی کریں گے اور بعد میں آپ ادھار اتار دیں گے. قرضدار ہو جائیں گے آپ. تو نہیں, آپ صاحب نصاب ہیں. اچھا, اپنی کو چیز بیچ دیں نا. اب آپ کہتے ہیں یار میں نے چیز نہیں بیچنی. ہاں, میں نے چیز نہیں بیچنی, قرضہ لے کے کر رہے ہیں. قرضہ لے, کیونکہ آپ ہیں چل چلاؤ میں. اچھا, کاروبار آپ کر رہے ہیں, اب ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہے, تو آپ پر وہ قرض داری والا حکم وہ والا نہیں آئے گا. اچھا, ایک شخص ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے, یہ ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ. اب یہ اگر قرض لے کے قربانی کرتا ہے, قربانی تو ہو جائے گی, لیکن اسلام اس کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا. اچھا, کیوں؟ جب آپ کو گنجائش دی گئی کہ آپ صاحب نصاب ہیں تب قربانی کریں, قرضدار کی قربانی جائز نہیں ہے.
قربانی ہو جائے گی. اچھا قربانی ہو جائے گی, یہ ہم نہیں کہہ سکتے قربانی جائز نہیں ہے, لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے اس کو باؤنڈ نہیں کیا, قربانی اس پر واجب نہیں ہے, خود سے وہ کر رہا ہے, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے, تو یہ اس کا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, اگر ہم اس پہ کباہت پہ ہی آئے تھے کہ اسلام نے تو آپ کو سہولت دی ہے, اب IMF کا قرضہ پورے پاکستان نے لیا ہوا ہے, بچہ ہمارا قرض دار ہے, ٹھیک ہے, وہ صاحب نصاب جو ہیں وہ بھی, جو نہیں ہیں وہ بھی, تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا پھر تو ہر بندہ ہی قرض دار ہے, پھر ہر بندے کی قربانی شک شبے میں پڑ گئی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, قربانی ہو جائے گی, شک شبے میں نہیں پڑی, لیکن اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے قرض اتاریں اور پھر قربانی کریں, تو پھر قرض اتارو ملک سنوارو بھی چلی تھی ایک, ہر دور میں ہر حکمران کہتا ہے پیسے دو میں قرض اتارنے لگا ہوں, قوم تو ہر دفعہ پیٹ کاٹ کے دیتی ہے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آپ سارے پیسے دے دیتے ہیں قرض اتر جائے گا؟ سو اس لیے یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اچھا, یہاں آئیڈیل سچویشن میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, تو جب آئیڈیل سچویشن میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے تو دین پھر ہمیں اسلام نے جو رخصتیں دی ہیں ہمیں ان پر فوکس کرتے ہوئے ان عبادات کی طرف رہنا چاہیے, ان کی طرف سے دل میں کوئی شک اور شبہ نہیں آنے دینا چاہیے. ہاں اگر آئیڈیل سچویشن ہوتی, حکمران ہمارے جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسے ہوتے, دین ہم ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے اور زیادہ ان پر فوکس کرتے. لیکن ابھی جو ہمارے حکمران ہیں نا, وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. سو اس لیے ان کے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے اعمال ان کے لیے بھی یہ پریشانی کا سبب تو ہیں. اچھا اس طرح بکرا قسطوں پہ اس طرح ہم نے دیکھا کہ مختلف ایڈورٹیزمنٹس ہو رہی ہیں کہ آپ اگر فلاں جگہ کی بکنگ کرواتے ہیں تو آپ کو بکرا ساتھ دیا جائے گا. یہ جو آپ کو مفت میں بکرا دیا جا رہا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی؟ دیکھیں مفت کا بکرا, یعنی کہ کوئی آپ کو تحفتاً بکرا دے دے, جس طرح علماء کو لوگ تحفے دیتے ہیں یا نظر نیاز دیتے ہیں, کوئی تحفتاً بکرا آپ کو مل جائے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, اور آج ہی کوئی اللہ ایسا بندہ بھیج دے جو مجھے بکرا تحفہ دے دے, بکرا بن کے آئے اور بکرا کر دے. بکرا بن کے تو نہیں آئے گا. وہ مجھے یاد آیا ایک واقعہ, ہمارے بچپن کی بات ہے, بچپن تو خیر نہیں, جوانی میں چڑھ رہے تھے, تو میرے ایک دوست کو بڑا شوق تھا پامسٹ لوگوں کے پاس جانے کا. ہم چلے گئے ادھر, ایک گجا پیر ہے 2 موریا پل سے اندر جا کے, وہاں ایک پامسٹ بیٹھا کرتے تھے. اس نے جا کے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا. انہوں نے کہا جی بڑا سمپل حل ہے, آپ 2 الو لے ہیں, ہم ان کے خون سے نقش لکھیں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ دوست میرا بڑا پریشان ہوا, اور اسی پریشانی سے عامل نے فائدہ اٹھایا. اس نے کہا ظاہر ہے آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا الو ڈھونڈنا. اس نے کہا جی. اس نے کہا مجھے 20,000 روپیہ دے, میں خود ہی الو ڈھونڈ لوں گا. اچھا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب ظاہر اسٹوڈنٹ لائف ہے, پیسے ہیں نہیں. اس نے کہا جی میں پیسے ارینج کر کے آتا ہوں. ٹھیک ہے آ جائیں. باہر نکلے, مجھے کہنے لگا یار یہ بڑا مشکل کام ہے الو تلاش کرنا. تو بابا جی کہتے ہیں میں ڈھونڈ لوں گا. میں نے کہا یار ڈھونڈیں گے نہیں, انہیں مل گیا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا تو الو ہے. بالکل صحیح, الو بنا دیا الو. تو وہی بات آپ والی کہ بکرا بن کے کوئی آ جائے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے جی, تو وہ گفٹ آپ کی ملکیت میں آ گیا ہے, اب اگر آپ اس سے قربانی کرتے ہیں تو ہو جائے گی. اچھا یہ بکرا جو دے رہے ہیں بکنگ کے ساتھ دے رہے ہیں, اس پہ ہو سکتی قربانی؟ اصل دیکھیں قربانی آپ کو انہوں نے وہ ملکیت دے دی نا, گفٹ دے دی. لالچ بھی تو دے رہے ہیں نا آپ کو, لالچ تو دے رہے ہیں, لیکن دیکھیں یہاں پہ اور بہت کچھ ملتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یعنی میں ایسے بھی بکرا ملتا لے کے نہیں, میں ایسے بھی پراپرٹی ٹائکونز کو جانتا ہوں جو ایک ویکینڈ پہ محفل میلاد کروا رہے ہیں اور دوسرے ویکینڈ پہ وہاں مجرے ہو رہے ہیں اور اس طرح کی. اور ان کی سوچ کیا ہے بھلا؟ وہ کہتے ہیں ہاں نیک لوگ جو ہیں وہ محفل میلاد میں آ کے ہماری طرف اٹریکٹ ہو جائیں, اور جو اس ٹائپ کے ہیں وہ اس پہ آ کے اٹریکٹ ہو جائیں. یہ ان کے اسٹنٹ ضرور ہیں, لیکن اگر آپ نے حلال کمائی سے ایک چیز پرچیز کی ہے اور اس میں کوئی آپ کو فیور مل گئی ہے تو آپ اس میں قربانی کر سکتے ہیں. اچھا اس کے اندر یہ کہ اجتماعی قربانی کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاکستان پورے میں ہی اور پاکستان سے باہر بھی اجتماعی قربانی کے بہت رجحان ہے. جب سے مہنگائی آئی ہے تو ایک غریب آدمی یا ایک وائٹ کالر ہے وہ اجتماعی قربانی کرتا ہے. کہ بلا اجتماعی قربانی کے اندر بہت ساری قباحتیں دیکھنے کو ملی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فکس گوشت اتنے کلو آپ کو ملے گا, اور جا کر اجتماعی قربانی والا بھی یہی پوچھتا ہے کتنے کلو گوشت مجھے دیں گے. اب وہاں پہ جو قباحتیں آتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ 6 لوگ اور کون سے ہیں, تو اس صورتحال میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سینسیٹیو ایشو ہے یہ. میں اس پر اس سال میں نے پہلے بھی بات کی 1-2 جگہ پہ. دیکھیے عارف بھائی قربانی جو ہے نا یہ ایک بڑا آپ کے لیے خاص عبادت ہے. اس میں آپ جس قدر احتیاط کر سکیں آپ کو کرنی چاہیے. اجتماعی قربانی آرگنائز کرنے والوں کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. فی زمانہ بہت سے مسائل ہیں. مثلا ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. آپ کے قانون میں اور آئین میں یہ بات موجود ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا.
اگر وہ قربانی کی کوشش کرتا ہے تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں مدد لینے, پولیس اس کی قربانی کا جانور بھی لے جائے گی اور اس پر FIR بھی دے دے گی. اب وہی بندہ اپنے عقیدے اور فیت کو چھپا کے کسی اجتماعی قربانی کا حصہ بن جاتا ہے, بہت اہم بات. تو دین باقیوں, ہاں جی, باقیوں کی قربانی گئی, ذمہ دار کون ہے؟ قربانی کو آرگنائز کرنے والا. کیوں؟ میں اگر قربانی اجتماعی کر رہا ہوں نا عارف بھائی, تو مجھ پر لوگ اعتماد کر رہے ہیں. اب میری ذمہ داری ہے کہ میں پورا ویریفائی کروں چیزوں کو, ایک بندے کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اچھا, اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ ایک پرفارما ترتیب دیں آپ, اس میں حلف دیں, حلف نامہ ہو باقاعدہ, جس میں وہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, میں مسلمان ہوں اور میرا ایمان ہے, اللہ کو ایک مانتا ہوں, سارے وہ عقائد ہمارے. اس کے بعد میری حلال کی کمائی ہے اور میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے قربانی میں شامل ہو رہا ہوں. کم از کم جو آپ اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. صحیح ہے. ابھی یہ کیا ہے, کوئی بھی آیا ہے اپنا نام لکھوا گیا, پیسے جمع کروا گئے, ہم نے نہ اس کا عقیدہ پوچھا ہے, نہ ہم نے اس کو کنسیڈر کیا یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے, مسلمان ہے تو پھر یہ ختم نبوت کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے, رزق حلال سے آیا ہے کہ رزق حرام سے آیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ پر وبال بن جائیں گی. اچھا علامہ صاحب, ایک تو یہ لوگ ہیں جو مدارس میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے اور محلے میں اجتماعی قربانی کا ایک نظام ہے. ایک سلیٹر ہاؤس بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ جو اب آن لائن میٹ کا کام کرتے ہیں, آن لائن میٹ آپ کا فروخت ہو رہا ہے, وہ بھی اجتماعی قربانی کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ہم سے قربانی کروائیں, اتنا فی اتنا ایسا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ سلیٹر ہاؤس کے اندر مشین سے جو ہے ذبح کر رہے ہیں جانور, اور جس طرح موسمی کسائی آتے ہیں آپ کے مدارس وغیرہ میں, آپ کو نہیں پتا کہ کوئی جس نے کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا عیسائی بن کے آگے, کسائی بن کے آگے اور وہ ذبح کر رہا ہے. اس صورتحال میں کیا حکم ہے؟ اور سلیٹر ہاؤس کے حوالے سے کہ وہ اس چھری سے اس طرح تکبیر نہیں پڑھ رہے, تکبیر انہوں نے لگائی بھی نہیں ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈنگ پہ لگا دی ہے تکبیر, وہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ دونوں صورتحال کو واضح بیان اصل چیز میں بالکل کیٹاگوریکل کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اجتماعی قربانی کرنی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں قربانی اکیلا نہیں کر سکتا, اس کی جو بیسٹ صورت ہوگی نا, بہترین صورت وہ ہے کہ آپ اپنی فیملی اور محلے میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو تیار کر لیں, اور وہ 7 لوگ جنہیں آپ خاندانی طور پہ جانتے ہیں, جنہیں ایک عرصے سے آپ جانتے ہیں, آپ اپنا جانور لائیں, اپنا کسائی خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس سارے پروسیس کو آپ کریں. یہ ہے آئیڈیل سچویشن. جب آپ سلاٹر ہاؤس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پھر قواتیں بہت زیادہ ہیں. ایک, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا جانور کون سا ہے. دوسرا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو ذبح کرنے والا کون ہے اور ذبح کر کیسے رہا ہے. اچھا, تیسرا اس میں یہ قوات ہے کہ جو آپ کو گوشت مل رہا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے حصے کیسے کیے گئے ہیں. اسی طرح مدارس میں جو ہو رہا ہے اس میں بھی یہی چیزیں ساری دیکھنے والی ہیں کہ آیا گوشت جو ہے وہ اندازے کے ساتھ دیا جا رہا ہے یا تول کے دیا جا رہا ہے. پھر تول کے جو گوشت دے رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے. نہیں, تول کے جو گوشت ہے وہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جانور ذبح ہو گیا, اب اس کا جو سارا گوشت ہے اس کو آپ نے ڈیوائڈ جب کرنا ہے 7 حصوں میں, تو آپ تول کے کریں گے تاکہ کسی کو بھی زیادہ یا کم نہ جائے. اچھا, ایک تو یہ صورت ہے. ایک صورت یہ دیکھی گئی کہ ہم نے قربانی ہوئی اور ڈھیر لگا دیا, سارے جانوروں کو اکٹھا کر. ہاں, تو ہم اندازے سے کری جا رہے ہیں, یہ نہیں 20 کلو تول کے دے رہے ہیں لکھا ہوا ہے. بالکل نہیں, آپ نے 7 حصوں والے جانور کے 7 حصے کرنے ہیں, نہ کہ ساروں کے ملا کے کرنے. بالکل یہ غلط بات ہے. دوسرا جو یہ کہتے ہیں جی 20 کلو دیں گے, بالکل غلط ہے. بالکل صحیح. 21 کلو نکل سکتا ہے, 19 نکل سکتا ہے. اب وہ 20 پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, یہی بات جو آپ نے کہی کہ 4 جانوروں کو کاٹ کے مکس کیا, 20 بنا کے دے دیا. یہ انتہائی غلط حرکت ہے. اور یہ کر کون رہا ہے؟ علماء اکرام مل کے جو کر رہے ہیں. جی, بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. نہیں, رسوائی کی ہے بھلے, لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ ذکر کر رہے ہیں. ساتھ ہم بات کرتے ہیں, آ جاتے ہیں اصل کاروبار پہ جو مدارس نے کر رکھا ہے, قربانی کی کھالوں پہ جو ایک بڑا بزنس کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن سے لے کے ابھی تک قربانی کی کھالیں کہتے ہیں جی قربانی اللہ کے لیے, لیکن یہ کھال فلاں مدرسے کے لیے. وہ مدرسہ نہ تعمیر ہوتا ہے حضرت, ہماری جوانی و بڑھاپے تک اس کی کوئی ایک دیوار بغیر پلستر کے رہ ہی جاتی ہے, اور وہ کھال والا سلسلہ بھی بند نہیں ہوتا. یہ آخر یہ کاروبار بنا رکھا ہے, لوگ دیتے ہیں کہ چلو جی مدرسے خدمت ہو جائے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ اصل دیکھیں, یہ چند مدارس ہوں گے جو اس کنڈیشن میں ہے نا, جن کی طرف آپ کاروبار تو سارے ہی کرتے ہیں. نہیں, سارے نہیں. اس میں دیکھیں
آپ اگر مدارس کو وزٹ کریں نا، جو مدارس کام کر رہے ہیں اس ٹائم مہنگائی کے دور میں بچوں کو کھانا 3 ٹائم پرووائڈ کرنا، ان کو تمام فیسلٹیز دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ بغیر دیکھیں گورنمنٹ کے تعاون کے، گورنمنٹ کا 1 روپے کا تعاون نہیں ہے. اچھا اس میں مخیر حضرات جو ہیں نا وہی گنے چنے ہیں، وہ کتنے مدارس کو دیکھ لیں گے. پھر ہر مدرسے کی اتنی پہنچ نہیں کہ اسے باہر سے فنڈنگ ہو، یا اس کے ڈونرز اتنے اسٹرانگ ہوں کہ اسے ضرورت نہ پڑے. اس لیے بہت سے مدارس جو ہیں وہ تو چل ہی قربانی کی کھالوں اور صدقہ خیرات پہ رہیں. سو اس لیے ان کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کاروبار کریں. کاروبار جو کر رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکلی اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. انہوں نے ایک شیلٹر بنایا ہوا ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ وہ کاروباری لوگ جو پاورفل لوگ ہیں، جو پاور ہاؤسز سے تعلق رکھتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک یہ ضرور اپنے لیے بزنس بنایا ہوا ہے. لیکن اکثر جو مدارس والے وہ یہ نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں زیادہ تر تو اب لے جاتے ہیں آپ کے یہ ویلفیئر والے. یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ قربانی اللہ کے لیے اور کھال شوکت خانم کے لیے، قربانی اللہ کے لیے کھال سہارا کے لیے، قربانی اللہ کے لیے کھال عیدی کے لیے، چھیپا کے لیے، یہ لے جاتے ہیں. دیکھیں لیکن یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا، اور میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ فاؤنڈیشن اٹیچ ہے الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں سندس فاؤنڈیشن ہو، الخدمت والے ہو، منہاج القرآن ہو، چھیپا ہو، وہ سہارا ہو راؤل صاحب کی، یا شوکت خانم ہو، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور کوئی شک نہیں، میں اس پہ کلام نہیں کر رہا، میں ان کو بھی دینا تو جائز نہیں، میں اس پہ کلام نہیں کر رہا کہ وہ کیوں لیتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ یہ لے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی جو کمپین ہے وہ ہمارے مدارس سے بہت ایسی بات ہے، اور لوگ ان کا کام دیکھ رہے ہیں الخدمت کو. ہاں ان کا اسکیل بڑا ہے، خدمت کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، تو لوگوں کی زیادہ اٹریکشن ادھر ہے. دعوت اسلامی ماشاء اللہ، دعوت اسلامی والے بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا اب مدارس جو لوکیٹڈ ہیں شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے کیا ہے؟ وہی محلہ ہے، اس میں سے ان کو جو آگے کھا لیں آگے. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، یہ جو کھالوں والا مافیا ہے نا، انہوں نے آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ریٹ کتنا ڈاؤن کیا. چھترا تو کہتے ہیں مفت میں بھی نہیں لے کے جائیں گے، بالکل صحیح، اونٹ بھی نہیں لے کے جائیں گے. ان کا حجم بھی زیادہ لیکن اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. اب ایک مزے کی بات آ گئی ہے، اونٹ بھی نہیں لیں گے، کٹے کی کھال بھی نہیں لیں گے. اصل چیز ہے مولوی صاحب جو کٹے کی قربانی کو کہہ رہے ہیں نا جائز نہیں، وہ کہتے ہیں کھال ساڈی وکدی نہیں، تسی قربانی کیوں کر دے، چھاڑ دیو کٹے دی قربانی، بچے دی کرو تاکہ کوئی پیسے تے 4 لبن. یہ بھی ایک چیز، ایک یہ بھی پوائنٹ ہے جو جڑا ہوا ہے کٹے کی قربانی کو منع کرنے پہ. تو یہ سارے فیکٹر مل جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے جو کام کر رہے ہیں انہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا لیکن ساتھ یہ بھی ہے، ہم بات کرتے ہیں علامہ ثاقب صاحب کی، ثاقب رضا مصطفی صاحب کی، ماشاءاللہ ان کا ادارہ گوجرانوالہ میں بہت کام کر رہا ہے. پیر اعظم قادری صاحب کا ادارہ بہت کام، دعوت اسلامی بہت بڑا کام کر رہی ہے. وہ تمام ادارے جو ماشاءاللہ علماء کرام کو جو ہے نا ساتھ بنا بھی رہے ہیں، دین کا علم دے رہے ہیں، اور منہاج القرآن کی خاص طور پر بات کرتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے بڑے مسلک کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارا فخر ہے یہ تمام چیزیں. اچھا حضرت ہم آتے ہیں کہ کئی لوگ اذان سے پہلے جو ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ قربانی کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہماری سروس خراب نہ ہو، ہم ڈلیوری آن ٹائم دے دیں. اذان سے پہلے اور خطبے سے پہلے، نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں، کیٹیگوریکل نہیں جائز. یہ جو بھی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے، اور وہ اس کا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے قربانی کر لی عید کی نماز سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرو. انہوں نے عرض کی آقا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، ایک 6 ماہ کا بچہ ہے. تو آپ نے فرمایا اسی کو کرو، تمہیں وہ کفایت کر جائے گا، اور کسی کے لیے نہیں. دوبارہ قربانی کروائی. اس لیے کیٹیگوریکل ہے کہ آپ نماز عید سے پہلے نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کہیں اور عید پڑھیں صحیح، اور پھر آپ آ کے اپنے گھر میں قربانی کر لیتے ہیں، آپ کے محلے میں نہیں ہوئی، وہ تو اور چیز ہے، ہو جائے گی قربانی. لیکن یہ کہ آپ نے پڑھی نہیں، آپ کہتے ہیں پہلے قربانی کروں گا پھر جا کے عید پڑھوں گا، تو پھر عید پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قربانی نہیں ہوئی، گوشت کھائیں، مزے کریں. اچھا بال کٹوانے کے حوالے سے یہ کہ ایک بڑا دیکھا گیا کہ اجر و ثواب بھی ہے اس حوالے سے، لیکن اگر کوئی نہیں کٹواتا، یعنی کہ کٹوا لیتے ہیں اگر کوئی عید سے پہلے ہی، تو اس میں کوئی ایسی ممانعت تو نہیں ہے، کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ یہ اصل چیز جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے قربانی کرنی ہو، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں جس نے نہ بھی کرنی ہو، بہتر یہ ہے کہ ماہ ذی الحج شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے بال ترشوا لے، ناخن کٹوا لے، اور پھر اپنی قربانی کرنے تک یا عید کی نماز پڑھنے تک وہ ان معمولات سے رکا رہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے، بال کٹوا لیتا ہے، ناخن کٹوا لیتا ہے، تو اس کی قربانی کے اس اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ فرض واجب سنت کے درجہ میں نہیں ہے. تو مستحب عمل کا یہ ہوتا ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. اچھا حج کے مبارک ایام بھی جو ہے نا وہ آج آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں، کل حج گزرا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں وغیرہ ماشاءاللہ بڑی دنیا نے حج کیا ہے، اور اس بار کئی لوگ رہ بھی گئے
اور اس بندے کا ذکر ہم کرنا کیسے بھول سکتے ہیں جس کو جہاز 2 بار لینے آیا ہے. تو میں یہ صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج بھی ہم جو ہے وہ دکھاوے کے لیے بہت زیادہ ایک ٹورزم کے طور پہ ہو گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے عارف بھائی، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی نا، اللہ کی رضا جب آپ کے سامنے ہو نا، قرآن کریم میں سورہ انعام کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بڑے خوبصورت جملے جو ہیں نا وہ ادا کروائے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہر صاحب ایمان کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینے چاہیے آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے. اللہ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کیا، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میرا دنیا سے پردہ فرمانا، للہ رب العالمین سب میرے اللہ کے لیے. کیا کہیں؟ بندہ مومن کا ہر عمل اس کے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جب آپ اس رضا سے ہٹتے ہیں تو آپ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کرتے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس پیش کیا گیا. ایک صحابی نے مسجد کے باہر ایک لکڑی گاڑ دی اور نیت یہ تھی کہ کوئی آئے گا نماز پڑھنے اپنی سواری باندھ دے گا. دوسرا صحابی آیا، اس نے اکھاڑ دی. دونوں میں تلخی ہو گئی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پیش کی گئی، آپ نے لکڑی گاڑنے والے سے پوچھا آپ نے کیوں گاڑی؟ اس نے کہا جی میں نے مسافروں کی آسانی کے لیے کہ وہ سواری باندھیں گے. جس نے اکھاڑی تھی فرمایا تم نے کیوں اکھاڑی؟ کہا جی اندھیرے میں کوئی نمازی آئے ٹھوکر لگے گر جائے اس لیے میں نے اکھاڑ دی. فرمایا دونوں کی نیت اچھی ہے، اللہ دونوں کو ثواب دے گا. نیت بنیادی چیز ہے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. لاکھوں لوگ نہیں، کروڑوں لوگ تڑپتے ہیں. ان کروڑوں میں سے آپ وہ سلیکٹیو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنے حج کو ضائع مت کیجیے، دکھاوے میں مت آئیے. حضرت مولا حسن مجتبیٰ کی بات میرے ذہن میں آئی. آپ پیدل حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سواری ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کسی نے کہا، اس نے کہا مولا سواری ساتھ ہے اور آپ پیدل. فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سواری پہ سوار. اللہ 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 25 حج پیدل فرمائے. سبحان اللہ. واہ. ہم کہاں کھڑے؟ اور حج تو یہ ہے. قبلہ یہ تو حجر اسود کا بوسہ لینا، زمزم، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا لنگر، صفا مروہ دوڑنا، اماں حاجہ پاک کی وہ سنت، یعنی کہ اللہ نے اپنی بندے اور بندی کی اداؤں کا نام حج رکھ دی ہے. یہ ایسی ہے. اچھا علامہ صاحب، ابھی ریسنٹلی ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا. ٹک ٹاکر جو ثنا یوسف ہیں ان کا قتل ہو گیا، اور سوشل میڈیا پہ ایک عجیب سی بحث چھڑی ہوئی ہے. اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان میں عورت کو آزادی نہیں ہے، جینے کا حق نہیں ملتا، جبکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور جتنی آزادی یہاں عورت کو جی جاتی ہے، میرے نہیں خیال کسی اور جگہ پہ آزادی اتنی عورت کو جی جاتی ہے. اور الحمدللہ ہماری سی ایم جو وہ خود بھی ایک خاتون ہے، اور الحمدللہ جس انداز میں وہ پاکستان کو نہیں پنجاب کو اس طرح سنوار رہی ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ثنا یوسف کا جو قتل ہوا ہے ایک ٹک ٹاکر کا، اور جو معاملہ سر، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے ارے بھائی، سب سے پہلے تو میں اس کو بڑے سخت الفاظ میں کنڈیم کروں گا. ٹھیک ہے. انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ بہت ہے. ایک انسان کو بے گناہ آپ قتل کرتے ہیں تو کوئی آپ پوری انسانیت کو قتل کرتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے. اور ایک انسان کو بچاتے ہیں تو کوئی آپ پوری انسانیت کو بچاتے ہیں. سو یہ تو بات ہو گئی. اس کا دوسرا پہلو یہ کہنا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو آزادی نہیں، انتہائی لغو بات ہے، بیہودہ بات ہے. سو یہ فضول بات ہے. آزادی نہیں، جتنی آزادی میں سمجھتا ہوں ملک پاکستان میں خواتین کو ہے، شاید یورپ میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات تو آپ چھوڑ دیں اس کو. دوسری بات یہ رہی کہ تانا ہمیں دیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ جو ہیں نا یہ بڑے انتہا پسند ہیں اور یہ بڑے ایسے. مذہبی لوگ انتہا پسند نہیں ہیں. مذہبی لوگ جو ہے نا وہ آپ کی عزتوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے اپنے خاندان، آپ نے اپنی دنیا، اپنی آخرت کو برباد کیا چند روپوں کے لیے. تو پھر آپ ہمیں تانا دیتے ہیں انتہا پسندی کا. ہم انتہا پسند نہیں ہیں. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ روشن خیال ہے. اور روشن خیالی کیا ہے؟ روشن خیالی یہ ہے کہ آپ بےہودگی کریں؟ نہیں. روشن خیالی یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی معرفت کے سائے میں زندگی گزاریں. یہ روشن خیالی ہے، اور یہ اللہ نے مذہبی طبقے کو عطا فرمائی ہے جس سے آپ محروم ہیں. آپ تاریکیوں میں ہیں، آپ ظلمتوں میں ہیں. چلے جی، ہم اگر ہیرا کی بات کریں، ہیرا ایک جو ہے نا ٹک ٹاکر، اس کا بھی جو ہے نا غلط کے نام پہ قتل کیا گیا. امریکہ سے والد لے کے آتا کہ ابھی شادی کروانی، یہاں لا کے قتل کر دیتا ہے. اچھا، ایپ قصوروار ہے اس پہ؟ کیونکہ قتل ہم دیکھتے جا رہے ہیں ٹک ٹاکرس کی. ایک تو ویڈیو لیک والا سلسلہ چلا، وہ ایک ٹرینڈ چلا، سیزنل چلا، ہر بندے کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اب یہ قتل کا سلسلہ چل نکلا ہے. غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، جس طرح بھی ثنا یوسف کو بھی قتل کر دیا گیا دوستی کے نام پہ. تو ایپ قصوروار ہے؟ کون قصوروار ہے کہ یہ سلسلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ قصوروار ہم سب ہیں. اچھا. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کمائی کی مشین بنایا ہے. ہم نے اپنی جو زندگی میں محرومیاں ہیں انہیں
اپنے بچوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور اس میں پھر رائٹ رانگ کی بات ہی ختم دیکھیں ہو جی، جاتی دعا کے پاپا بھی تو ہیں نا، کیسا کنٹینٹ بناتے ہیں. وہ ایک مثال ہے نا، یا ایک اور کو مل جائے گی مثال. اکثریت جو ہے وہ اسی طرح. یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ غیرت کے نام پہ آپ قتل کر سکتے ہیں؟ یہ سوال امپورٹنٹ ہے. بگ نو، نہیں کر سکتے آپ. صحیح. آپ تربیت کرنا آپ کا ذمہ تھا جو آپ نے نہیں کی. اگر قتل کرنا ہے تو آپ پھر جو ہے نا اپنے آپ کو کیجئے کہ آپ نے کیوں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور جو ان کی تربیت کا ٹائم تھا آپ نے کیوں ویسٹ کیا. آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، ہاں آپ ان کو آگ کر سکتے ہیں، آپ ان سے لا تعلقی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی لینا، چھین لینا، یہ آپ کا حق نہیں ہے. سو غیرت کے نام پہ قتل بالکل اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بڑے ہی آسان انداز میں اور بہت سارے موضوعات پہ بات کی، اور اس پہ خاص طور پہ سے بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بات کی. آپ کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ناظرین کرام، عید کے ایام قریب ہیں، اور عید قربان جو ہے اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول کرے. اور خاص طور پہ میں پیغام پھر دوں گا کہ اپنی انا کو ذبح کیجیے. وہ لوگ خاص طور پر جو ناراض ہیں آپ سے، آپ کے بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے صلح کیجیے. اور بالخصوص والدین کا خیال رکھیے. اگر والدین عید کے ایام میں اگر ہم اولڈ ہومز میں چلے جائیں تو آنسو نہیں رکتے. ناظرین کرام، جا کر بوڑھی مائیں بیٹوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. بوڑھے باپ کی نظریں جو ہے وہ دروازے پر ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا، شاید میرا بیٹا آ کر میرا ہاتھ تھام کے کہے کہ بابا گھر چلیے، آپ کا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم نے والدین کو جو ہے وہ اپنے مطلب نکالنے کے بعد انہیں اولڈ ہوم کے حوالے کر دیا. ہم نے بھی اس موقع پہ آنا ہے، ہمیں بھی بڑھاپا آنا ہے، اور یہ ایسی سزا ہے کہ دنیا میں انسان دنیا میں بھگتے گا اور آخرت میں بھی. تو اپنے والدین سے پیار کیجیے، خاص طور پہ ان کا احترام کیجیے، اور دیکھیے پھر قربانی اللہ کیسی قبول کرتا ہے اور آپ کو کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. آپ وظیفہ بہت پسند کرتے ہیں، ہمارا سیگمنٹ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو وظائف عنایت کریں. خاص طور پہ آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی ہم جو جتنے مسائل ہیں آپ کے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حل پیش کرتے ہیں. خاص طور پہ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو سخت دل ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کے گھر والے کہ اس کا دل نرم ہو جائے. یہ نرم گوئی سے بات کیا کرے گھر میں، اس کے نرم دل ہونے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے. ان لوگوں کے لیے آج کا وظیفہ دے رہا ہوں کہ آپ نے روزانہ 313 بار والشمس وضحاہا، یہ آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کیجئے اور اس شخص کو پلا دیجئے. انشاءاللہ قرآن کی برکت سے، صاحب قرآن کی برکت سے انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا. ہمارے ہر وظیفے کے ساتھ شرط نماز کے لازم ہے کہ آپ نماز لازمی پڑھیے، تو تبھی آپ کا وظیفہ یہ کام کرے گا. اور ساتھ عید کا خاص طور پہ وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، لیکن یہ بہت بڑا عبادت کا دن ہے. جو شخص یہ وظیفہ کرے گا پورے سال رزق اس کی برسنا شروع ہو جائے گا، دولت کے انبار لگ جائیں گے، اس کو برکتیں نصیب ہوں گی، اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، خوشیوں کے ڈیرے ہر وقت لگے رہیں گے. ان آیات کو اپنے زیر لب رکھے، وہ 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، ولا درود شریف پڑھے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے. انشاءاللہ سرکار کے وسیلہ سے انشاءاللہ یہ عید کا دن پورے سال کے لیے اسے برکتیں نصیب ہوں گی، اور اس کے گھر جو ہے خوشیوں گوارا بن جائے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. یار زندہ صحبت باقی. اللہ نگہبان.